نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے، اور میں یہ بتاتا ہوں نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی، نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی، اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سب وہی زبان بولیں گے جو آپ کا لیڈر نواز شریف بول رہا ہے۔ جی آپ نے ایگزیکٹ ورڈ سن لی ہے سیٹھی صاحب۔ مجھے تو رضا اس میں 4-5 بڑے اہم نقطے نظر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نے بڑا سوچ سمجھ کے میاں صاحب کی ہدایت لے کے یہ بیان دیا، کیونکہ یہ بڑے عرصے کے بعد اس موضوع کے اوپر انہوں نے بیان دیا ہے۔ اس سے قبل وہ تھوڑی چپ بھی رہی ہیں، میاں صاحب بھی چپ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب تنقید نہیں ہو رہی، اور اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، اور یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ آج مریم نے جو بات کی ہے اس کے اندر 5 نقطے مجھے نظر آئے ہیں۔ ایک تو ایک دفعہ نہیں، انہوں نے دوسری دفعہ دو دفعہ دہرایا ایک بات کو، وہ کیا کہ جن لوگوں پہ میاں صاحب نے تنقید کی ہے اس سے یہ نہ اس کا مطلب سمجھا جائے کہ اداروں کے اوپر تنقید کی ہے۔ یہ بڑا انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ سیپریٹ کیا ہے اداروں کو اور ان لوگوں کو جو شاید اداروں کے سربراہ ہیں یا اداروں کے اندر ہیں، جن کے اوپر میاں صاحب نے نام لے کے پہلے تنقید کی تھی۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے، انہوں نے الگ کر دیا اداروں کو اور ان لوگوں کو۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کے ساتھ نقصان کشمیر کا بھی ہوا ہے اور ہماری ریاست کا بھی ہوا ہے اور اداروں کا بھی ہوا ہے۔ یہ جو اس وقت جو بیانیہ چل رہا ہے اس کے ساتھ اداروں کا بھی نقصان ہوا۔ تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو اور اداروں کو بھی کہ اس میں بہلائی نہیں ہے پاکستان کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ادارے بھی اسی بیانیوں کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ادارے بھی اس بیانیوں کو، نواز شریف کے بیانیوں کو تسلیم کر لیں گے، اور پھر آخر میں کہ پھر مطلب یہ کہ پھر جب نواز شریف صاحب کا بیانیہ تسلیم کر لیں گے اور وہ آپریٹو ہو جائے گا، وہ اب وہ ایک صرف بات کیا جاتے جاتے یہ کہہ دی جائے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے۔ ان کا بیانیہ کے 2-3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ اداروں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے دوسرے اداروں کے اور حکومت کے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ادارے بھی اس بات کو سمجھ لیں گے اور مداخلت کرنا بند کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیانیے میں یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمیں چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کی ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جو اگلی حکومت آئے وہ صحیح طریقے سے منتخب اور لیجیٹیمیٹ حکومت ہو۔ موٹی بات یہی تھی نواز شریف صاحب کے بیانیے کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، کسی قسم کی مداخلت نہ ہو اس میں، اور آگے جا کے جو بھی حکومت آتی ہے اداروں اپنے ادارے جو ہیں وہ خواہ وہ جوڈیشری ہو یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ادارہ ہے وہ اپنے دائرے میں رہے، اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے اداروں کے کچھ لوگوں کو اداروں سے الگ کر دیا ہے، مگر جو تنقید انہوں نے کی تھی اداروں کے لوگوں کے اوپر، وہ تنقید ان کی ابھی بھی جائز ہے اور ابھی بھی برقرار ہے۔ یاد ہوتا نا کہ وہ کہتے کہ نہیں آپ نے مس انڈرسٹینڈ کر دیا، وہ کہہ رہی ہیں ہم نے لوگوں کے اوپر میاں صاحب نے تنقید کی تھی، اداروں کے اوپر نہیں کی تھی۔ اب یہ بات جو ہے اداروں کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود لوگ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری امپورٹنٹ اوپننگ اسٹیٹمنٹ بائی مریم، اور جس طریقے سے انہوں نے ریزالو کے ساتھ وہ بات کہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو چیز شاید آپ کو اور ہمیں نظر نہیں آ رہی شاید وہ انہیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ صرف پیورلی پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا کہ جی اتنا بڑا بیان دیا جائے، تو شاید اس کی کوئی اشارہ کوئی تبدیلی کی طرف بھی ہے۔
अच्छा, ओके ओके। तो सोलंकी साहब, आप इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा अफराद हैं, जिनका उन्होंने कहा कि इदारे को नहीं कहा, अफराद को कहा है, तो बात तो उन्हीं से करनी पड़ेगी उनको। हाँ देखिए सेठी साहब ठीक कह रहे हैं। सेठी साहब की बात में मैंने कहा जरा तड़का लगाया जाए ना थोड़ा सा। बात शरारत आप कर रहे हैं, आप भाग आ जाए। मैंने ये है कहा कि तो रहने दें यहाँ बात को। अब आप जरूर उसमें जिसको कहते हैं ना पंगा ले रहे हो, तो कोई गल नहीं। जी सोलंकी साहब कह रहे हैं। बात ये है कि अफराद मुस्तकिल नहीं होते, मफादात मुस्तकिल होते हैं। और अगर अफराद, ग्रोह और इदारों के मफाद में वही है जैसा कि बयान कर रहे हैं सेठी साहब, तो फिर अफराद के रवैये जो है वो भी मुस्तकिल नहीं रहते। बस मैं इतना ही। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं ये भी याद दहानी कराता चलूं कि हमारे आर्मी चीफ की बाबत उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी मीडिया पे छाली थी कि वो जात पर तनकीद तो कर लें, नवाज शरीफ वो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इदारे पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं पर कहा था, फिर ये बहुत देर इसका जिक्र चला, तो मैंने कहा इसका भी यहीं पे चलते चलते जिक्र कर दिया जाए। तो अर्ली इलेक्शंस का बताएं एनएस, आपकी छड़िया क्या कहती है कि इस्लामाबाद में 2022 में इलेक्शंस की कोई तैयारी या कोई बातचीत इस वक्त जारी है, और क्या मुमकिन भी है ऐसा करवाना? हमारे काफी तज्जियाकार इस तरह की बात इशारे कर रहे हैं, और वो के अर्ली इलेक्शन जी अब शहबाज शरीफ को तो चलो ठीक है, इनको तो जल्दी स्पीडी ट्रायल करके जेल में भेज देंगे, उसके बेटे को भी भेज देंगे, फला को ये कर देंगे, ठाठा हो जाएगी। हमारा हेल्थ कार्ड जो है वो चल पड़ा है, हम इंडिकेटर्स हमारे बड़े ठीक जा रहे हैं, कोविड पे हमने कंट्रोल कर लिया है, रावी चैन भी लिखता है, चीन भी लिखता है, तो क्यों ना हम साल के एंड में इलेक्शन अनाउंस कर देंगे और मार्च 2022 में काजी फायज ईसा का खतरा भी नहीं होगा, तो ये कर ले। आपका कहना ये है कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे? जी। अच्छा, मेरा कुछ कहना बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर अर्ली इलेक्शन होती है तो इमरान खान साहब की छुट्टी करा के होगी। इमरान खान साहब अगले 1 साल के अंदर लॉस्ट ग्राउंड नहीं कवर कर सकते, और मुस्लिम लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो 1 साल के अंदर उसकी छुट्टी नहीं कराई जा सकती। आप सबको जेल में भी डाल दें, जो मर्जी कर लें आप, 1 साल में ये इकोनॉमी ने 10% पे ग्रो नहीं करना, गुर्बत खत्म नहीं हो जानी, बेरोजगारी खत्म नहीं होनी, महंगाई रहनी है, बहुत से मसाइल हैं। अभी तो आपने देखा ही नहीं मसाइल क्या है। अभी तो आपने अमेरिका क्या, उसके क्या इरादे हैं इस रीजन में, इंडिया के क्या इरादे हैं इस रीजन में, तालिबान के क्या इरादे हैं इस रीजन में, टीटीपी के क्या इरादे हैं इस रीजन में। अभी तो बहुत कुछ देखने को है, और वो डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट क्या वो जो खतरे हैं उनको डील कर सकते हैं उनके साथ कि नहीं, और इतने मजबूत हो जाएं घर में कि इमरान खान साहब एक नई इलेक्शन कॉल करें, थिंकिंग कि अब ये इलेक्शन मैं स्वीप करूंगा। तो मुझे ये बिल्कुल सिनारियो नजर नहीं आता। मुझे प्रॉब्लम्स के बाद और प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं जिसके जो एक कंसेंसस के बगैर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंसेंसस के बगैर वो प्रॉब्लम्स नहीं हल हो सकते। और मैं ये समझता हूं एस्टैब्लिशमेंट को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो डोमेस्टिक कंसेंसस की सख्त जरूरत पड़ेगी। अगर वो नॉर्मलाइज किसी के साथ भी करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है कंसेंसस की, सियासी एंड कंसेंसस, इकोनॉमिक कंसेंसस, लॉ के ऊपर कंसेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंसेंसस, सिस्टम के ऊपर कंसेंसस। क्योंकि अगर ये ख्याल है उन लोगों का जो ये तज्जिया कर रहे हैं कि इमरान के पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा, मईशत गैलप करनी शुरू हो जाएगी घोड़े की तरह, इमरान खान साहब पक्के हो जाएंगे, नून लीग स्वीप असाइड करके छुट्टी हो जाएगी,
اور امریکہ جو ہے وہ آپ کے آگے پیچھے ہو رہا ہوگا، اور طالبان آپ کو سلام کر رہے ہوں گے، اور عمران خان نئے الیکشن کال کرے گا، اور ضرورت پڑی تو رک کر کے مار کے ہاں ہاں ٹھا یہ بالکل نہیں ہونے جا رہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں زیادہ چانسز کس کے ہیں۔ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں ان اداروں میں جن کا ذکر آتا جاتا رہتا، اور اس کی وجہ سے کوئی ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے، جلدی، دیر سے نہیں، اس مہینے، اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے، جس سے کچھ سپیس کریٹ ہوگی۔ اگر وہ ایسی سپیس کریٹ ہوتی ہے تو پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ سپیس شاید ان ہاؤس چینج کی بھی سپیس بن جائے۔ اب میں بڑی گول طریقے سے یہ بات کروں گا، صاف بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نہ مجھے پریس کیجئے گا کہ یہ بات ہی ایسی ہے۔ ہاں، یہ بات ہی ایسی ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر مریم نواز صحیح کہہ رہی ہے کہ ادارے اسی صفحے پہ آ رہے ہیں نواز شریف کے بیانیے پہ، یہی کہا نا انہوں نے جی 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 کہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہاں۔ تو میں نے آپ سے کہا اس میں آپ اشارے پڑھیں۔ اگر ایسی بات ہے تو اور وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ آ جاتے ہیں تو اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کے اندر بھی کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے، اور ایک ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد الیکشن اگلی اپنے ٹائم پہ ہو، ایک ایسی حکومت آئے جو کہ کنسنسس کریٹ کر سکے۔ اس وقت کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جو باقی پی ڈی ایم ہے، یہی لوگ ہیں جو کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو مشکل فیصلے ہیں جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کترا رہے ہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ کریں آپ، تو اس کے بغیر بڑا مسئلہ ہے، وہ شاید اگلی حکومت جو ہے وہ شاید اگر نیشنل گورنمنٹ ہو کسی قسم کی تو وہ شاید وہ فیصلے کر پائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اگلے 2-3 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اس سال کے آخر تک بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر یہ ہونا ہے تو اسی سال ہوگا، اگلے سال اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ اگر اس سال تبدیلی نہیں آتی، جس قسم کی تبدیلی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یا شاید مریم بھی کر رہی ہیں شاید، تو پھر اگلے سال جو ہے ارلی الیکشن آپ بھول جائیں، پھر آپ یہی دیکھیے کہ کنسالیڈیشن ہوگی عمران خان صاحب کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ بڑی فلوئڈ ہے۔ مریم کا بیان بہت اہم ہے، شہباز شریف صاحب کا باہر ہونا بہت اہم ہے۔ دیکھنا یہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ عمران کہ کتنی جلدی شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ نپٹائے جاتے ہیں۔ اگر تو اگلے 6 مہینے کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کو کنوکشن نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیے کہ جو بھی تبدیلی آئے گی ان کے حق میں آئے گی، اور اگر ان کو اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر یا اس سے پہلے ہی کسی طریقے کے ساتھ ان کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھے کوئی سیناریو فرق ہوگا۔ ابھی آپ اگر صورتحال دیکھیں تو ابھی کوئی امکان نہیں ہے فوری طور پہ کہ جی ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ شروع ہو جائیں۔ البتہ عمران خان صاحب ضرور چاہیں گے، اور وہ کچھ عرصے سے یہ چاہ رہے ہیں، مگر شاید بات ادھر جا نہیں رہی ہے کہ جی جلدی سے اسٹیٹ ان کو 2-3 مہینے کے اندر اندر ان کو کنوکٹ کریں، شاید وہاں بات جا نہیں رہی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ نون لیگ کو بھی سمجھایا جائے کہ تھوڑی سی لچک پیدا کی جائے، اور اگر وہ لچک پیدا ہو گئی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو الوداع کرنا پڑے گا، اور اگر وہ لچک نہ پیدا ہوئی تو پھر شاید یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے۔ مگر میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اگلے یہ مہینہ اور اگلا مہینہ بہت اہم ہے، آپ دیکھتے چلیے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے اور یا کیا نہیں ہوتا۔